بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، نماز جنازہ کے متعلق ہم نے 2 تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں، آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ میں جا کر مسئلہ دریافت کر سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جنازے کے اندر کتنی صفیں ہونی چاہیے اور اس کے متعلق بشارت کیا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بتائیں گے کہ اگر کسی بندے کی جنازے کی تکبیرات کچھ رہ جاتی ہیں، جس طرح فرض نماز کے پڑھتے ہوئے جماعت کے ساتھ جب بندہ شامل ہوتا ہے کچھ رکعات رہ جاتی ہیں تو پھر بعد میں وہ رکعات پوری کر لیتا ہے، تو اسی جگہ اگر اس کی کچھ تکبیرات جنازے کے رہ جائیں تو پھر اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے۔ تو آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جنازے کے اندر 3 صفیں بنا کر کھڑا ہونا یا طاق صفیں بنا کر کھڑا ہونا، اس کی فضیلت اور بشارت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، حضرت مالک بن حبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یموت، جب کوئی بندہ مسلمان فوت ہوتا ہے اور اس کے اوپر 3 صفیں بنا کر جنازہ ادا کر دیا جائے تو اوجب، اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا واجب ہو جاتی ہے؟ یا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے یا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی ایک بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ طاق عدد جو ہیں صفیں بنا کر وہ جنازہ ادا کریں۔ تو یہ فضیلت ہے کہ جنازے کے اندر 3 صفیں بنائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کی بخشش فرما دے گا، لوگوں کی جو شفاعت ہے اس کے متعلق وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی بندے کی جنازے کی پہلی تکبیر رہ جاتی ہے، دوسری تکبیر رہ جاتی ہے، یعنی تکبیرات اس کی کچھ رہ جاتی ہیں اور وہ بعد میں شامل ہوتا ہے، دیر سے شامل ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے۔ تو یاد رکھیں، جس طرح آپ جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور آپ کی رکعات رہ جاتی ہیں، تو اسی طرح جب اس کو آپ بعد میں مکمل کر لیتے ہیں تو جنازے میں بھی اگر آپ کی تکبیرات رہ جائیں تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، بعد میں آپ ان تکبیرات کو مکمل کر لیں اور آپ کو جنازے پڑھنے کا مکمل ثواب ملے گا۔ یعنی کسی کی پہلی 2 تکبیریں رہ گئیں تو وہ تیسری تکبیر میں آ کر شامل ہوا تو وہاں امام صاحب نے میت کے لیے دعا کرنی ہے، تو یہ تیسری تکبیر میں شامل ہوا، تیسری تکبیر اور چوتھی تکبیر اس نے امام کے ساتھ پا لی، پہلی 2 تکبیریں اس کی رہ گئیں، تو جب امام سلام پھیرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جس کی پہلی 2 تکبیریں رہ گئی تھیں وہ فوراً اپنی 2 تکبیریں کہہ لے۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ دعائیں بھی پڑھ لے، لیکن کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ دعائیں نہ پڑھے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے، لوگ صفیں توڑ دیتی ہیں، اس لیے جب امام دونوں طرف سلام پھیر دے تو جس کی کچھ تکبیرات رہ گئی ہیں وہ اپنی زبان سے جس کی 1 تکبیر رہی ہے وہ 1 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دے، اور جس کی 2 تکبیریں رہ گئی ہیں وہ 2 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح وہ جنازہ ادا کر سکتا ہے تو اس کو جنازہ پڑھنے کا مکمل ثواب ملے گا۔ ہمارے بہت سارے احباب اس طرح ایسا ہوتا ہے کہ جب جنازے کی 1 تکبیر ہو جاتی ہے تو وہ پھر جنازے میں شامل نہیں ہوتے، یار ہمارا جنازہ رہ گیا، 2 تکبیریں ہو گئیں، وہ جنازے میں شامل نہیں ہوتے۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ شامل ہو جائیں اور اس کو بعد میں تکبیروں کو ادا کر لیں تو آپ کو جنازے کا مکمل ثواب ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔